نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے ساتھ سفر میں آج ہماری طرف بروج اور سورۃ طارق ہم دو صورتوں کو پڑھیں گے۔ سورۃ بروج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت کے لفظ البروج اس کا نام قرار دیا گیا، اور البروج یہ برج کی جمع ہے جس کے معنی کثر کے ہیں، اور اسی مناسبت سے ستاروں کے مخصوص منازل کو بروج کہا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ نزول اس کا سورۃ بروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب عقیدہ توحید اختیار کرنے کے جرم میں اصحاب اخدود کی طرح کے مشرک سردار مسلمانوں پر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس صورت کا جو کتابی ربط ہے پچھلی صورت انشقاق کے آخر میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ کے الفاظ سے اہل تکذیب کی صفات بیان کر کے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، انہیں اجر غیر ممنون، کہ جو اجر ہے نہ ختم ہونے والے کی بشارت دی گئی۔ یہاں اس صورت بروج میں بھی کافروں کی تکذیب کا ذکر ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کی تکذیب، کافروں کو تکذیب قرآن کے کرنے کے بجائے تصدیق قرآن کا مشورہ دیا گیا کہ اس قرآن کو مت جھٹلاؤ بلکہ اس قرآن کی سچائی بیان کرو۔ اہم کلیدی الفاظ اس کے ہیں اصحاب اخدود گڑھے والوں کا ذکر کیا گیا، اس صورت میں خاص گڑھے والے جنہوں نے آگ جلائی تھی وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا تو اس کا ذکر کیا گیا۔ موضوع ہے اس صورت کا کفار مکہ کو اس ظلم و ستم کے بارے میں برے انجام سے خبردار قرار دیا گیا، اور جو اہل ایمان والوں پر ظلم توڑ رہے تھے۔ اب کفار مکہ کو ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کیا گیا جو وہ اہل مکہ پر توڑ رہے تھے، جو ایمان لا کے جو مکہ میں مسلمان ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے کفار مکہ، تو ان کے بارے میں اسے ان کے انجام سے خبردار کیا گیا کہ اصحاب اخدود کا جو انجام ہوا تمہارا بھی وہ انجام ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں کو تسلی دی کہ اگر وہ ظلم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو مزید اجر ملے گا اور ظالموں سے اللہ بدلہ لے گا۔ پھر آگے اس پوری صورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور مرکزی مضمون بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے نہ، آزمائشیں برحق ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا اور شعوری طور پہ مسلمان ہو گئے تو پھر انسان کو آزمائشوں سے گزر کر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی ہم سچے پکے ثابت قدم مسلمان ہیں۔ مسلمان پر ظلم و ستم ڈھانے والے اور اللہ کے انتقام سے وہ لوگ اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے، اور قرآن پر ایمان لاؤ، یہ اس کا میسج بھی ہے۔ اب اصحاب اخدود جو پہلا اس کا مرحلہ ہے اس میں وہ آیتیں 1 سے لے کے تقریباً 11 آیت تک ہیں، جس میں اصحاب اخدود کو عقیدہ توحید پر زندہ جلا دیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو ایک مانا ان کو خندقوں میں زندہ جلا دینے کا بھی ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ اصل لفظ ہے ذات البروج جو یعنی برجوں والے آسمان کی، مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم اہل ہیبت کے مطابق آسمان کے 12 برج بتائے۔ علم ہیت جو ستاروں کا علم جس کو کہتے ہیں علم ہیت ستاروں کے علم، ان کے مطابق آسمان کے 12 برج بتائے ہیں، اور ابن عباس مجاہد قتادہ اور حسن بصری کے نزدیک بھی اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان ستارے اور سیارے ہیں۔ جاگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، یعنی روز قیامت کی، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جا سکے، یعنی دیکھنے والے یا دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں۔ وہ مفسرین کے بہت سے اقوال اس بارے میں ہیں۔ بعض کے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کی ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے، اور یہ
جو بڑے بڑے مفسرین ہیں یعنی مجاہد، اکرما، ان کا قول ہے۔ قتل اصحاب الخدود کے خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی جنہوں نے خندقیں کھود کے مسلمانوں کو اس میں ڈالا تھا، زندہ آگ میں جلایا تھا، وہ مارے گئے۔ النار ذات الوقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، اذ ہم علیہا قعود جب کہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کون ہے؟ وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ڈال کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ والا وہم علامہ یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو سختیاں ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اصحاب حدود نے ایمان والوں کو جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے تھے، ان کا کس طریقے سے ان کے ساتھ حال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کی تصویر کشی کریں کہ گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کے ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینک دیا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اور وہ اس بات تین چیزوں کی قسم کھائی گئی نا، کہ ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا، تیسرے قیامت کی ہولناک مناظر کی، اور ساری مخلوق کی جو اس مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس گرفت سے یہ حقیر ذلیل انسان کہاں بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قسم جس بنا پر کھائے گی کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ جو بھی مظلوم ہے، جس کی آج کہیں سنوائی نہیں ہے، کہیں پہ اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، قیامت والے دن اس کی داد رسی ہوگی، اور جو ظالم ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ کسی چیز کی قسم اس لیے کھائے گی کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طریقے سے لی جا رہی ہے۔ ساری دنیا ان کا یہ تماشا دیکھے گی۔ اب گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے کچھ تو مختلف تفسیروں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ ایک واقعہ حضرت صہیب رومی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے کہ مجھ سے یہ سحر سیکھ لے۔ اب بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا اس سے ملنے لگا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے وہ اپنے صحیح دین پہ تھے اس ٹائم، اور وہ اپنے دور کے مسلمان تھے۔ اب یہ بچہ اس سے ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا، یعنی کہ ایسی ایسی کرامتیں اس سے وابستہ ہو گئیں کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے، یعنی اندھوں کو بینا کر دیتا، کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، کیونکہ اس نے اصل میں بچے کو کس لیے اس لڑکے کو بھیجا تھا کہ وہ جادو سیکھے، لیکن بچہ چونکہ جادو سکھانے کے لیے اس کو بھیجتا ہے تو راستے میں وہ راہب سے ملتا تو راہب کی باتیں اس کو اچھی لگتی اور وہ متاثر ہو جاتا اور راہب سے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اب جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے اس راہب کو قتل کروا دیا، اور پھر ساتھ اس لڑکے کو بھی قتل کروانے کی اس نے سوچی، مگر کوئی ہتھیار کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو جب پہاڑ پہ لے جایا گیا تو اس کو پھینکنے لگے تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے، زلزلہ آیا تو وہ لوگ تباہ ہو گئے، لڑکا بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پانی میں جا کے ڈبو دیں۔ بیچ کشتی میں جا کے جب اس کو ڈبونا چاہا تو بہت زیادہ طوفان آیا اور وہ لوگ جو کشتی میں تھے اس کے ساتھ ڈبونے چاہا تھا وہ ڈوب گئے، لیکن لڑکا بچ گیا۔ تو بارہا دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ اس لڑکے کو قتل کریں، لیکن وہ لڑکا قتل نہیں ہو سکا۔ پھر آخرکار اس لڑکے نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا مجمع جمع کریں،
اور اس میں آپ اعلان کریں، بات کہیں کہ بسم ربک الغلام، یعنی کہ جب آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس پورے بھرے مجمع میں اس طرح کہہ کے تیر ماریں کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر ماریں کہ بسم ربی رب الغلام، یعنی کہ اس لڑکے کے رب جو ہے اس کے نام کے ساتھ تیر ماریں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس طرح کرنے سے آپ جو مجھے تیر ماریں گے تو میں مر جاؤں گا. اب چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور لڑکا مر گیا. اب بادشاہ کو خطرہ یہ تھا نا کہ کہیں یہ لڑکا مسلمان ہوا اور اس سے کرامتیں اتنی ہو رہی ہیں اور سارے لوگ بھی مسلمان نہ ہو جائیں، تو میں اس کو ہی ختم کر دیتا ہوں، قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں. لیکن جب لڑکے نے دیکھیں، لڑکے نے بھی ایمان لایا اور کس قدر پختہ یقین کے ساتھ، اب اس کو پتا تھا میں اپنی جان دوں گا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی مجھے مارے گا تو لوگوں کا یقین اللہ پہ پکا ہو جائے گا، اور جو لوگ رہتے ہیں جو بھی مسلمان نہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے طریقے سے جاتا ہے. اللہ کا کلمہ بھی بلند ہو گیا، جس مقصد کے لیے لڑکا اللہ کے نام کا پرچار کر رہا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اور بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا، بچ رہا تھا، وہی ہو کر رہا. بادشاہ اس لیے ڈر رہا تھا نا لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر مجھے کچھ نہیں سمجھیں گے، میرے پیچھے سے ہٹ جائیں گے، تو میں ان کو ایسے نہیں کرنے دوں گا. تو اس نے کہا لڑکے کو قتل کر دیا جائے. اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہی، لڑکا قتل ہو جائے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن لڑکے کے قتل ہونے سے معاملہ بڑھ گیا. اور وہ بڑا کیسے؟ کہ اس نے جو طریقہ بتایا بادشاہ نے اسی طرح کیا، کیونکہ بادشاہ 12 دفعہ کوشش کر چکا تھا اس کو مارنے کی. لڑکا اللہ کے فضل کرم سے بچ جاتا. جب اللہ کا نام لیا گیا اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو قتل کیا تو سارا مجمع پکار اٹھا اور اپنے رب پہ ایمان لے آئے. اب بادشاہ کو جب یہ اس نے دیکھا یہ جس چیز سے بچ رہا تھا، جو جس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا وہی ہوا. تو بادشاہ کے صاحبوں نے اسے کہا کہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے. بادشاہ یہ حال دے کر غصے میں بکھر گیا اور اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوا دی اور ان میں آگ بھروائی. اور جس نے ایمان قبول کیا تھا اور اپنے ایمان سے نہیں پھرا ان کو اس گڑھوں میں اور اس آگ میں پھینکوانا شروع کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑا ظلم اس نے کیا اور بہت زیادہ لوگوں کو، بے تحاشا لوگوں کو اس نے زندہ جلایا اور وہ گڑھوں کے کنارے کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب اور بلند کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتا ہے، کون سچا پکا خالص مومن ایمان لے کر اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. وہی جس کے آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. فلهم عذاب جہنم الذی فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا ولهم عذاب الحریق. اب اب کس طریقے سے یہاں پہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی، مومن مرد اور مومن عورتیں جو سچے پکے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے تھے. ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کی دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اب کن لوگوں نے، کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات پاک کے پہ ایمان لائے، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور جو ایمان لائے ان کو تکلیفیں بھی دی گئی. اب اللہ کی ذات پاک جو ہے، آیت نمبر ہم 9 کو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 9 میں کہ جو زبردست
ذات پاک آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف کا ذکر کیا گیا جن پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑے ہوئے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں، کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے وہ لوگ بگڑے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہے کہ وہ ایک اللہ کی ذات پاک پر ایمان لائیں۔ اب جو لوگ مومن مرد ہیں اور مومن ہوتے ہیں، اب دیکھیں جہنم کے عذاب سے لگ جلائے جانے کے سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی آگ عام آگ سے مختلف ہے اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ نہیں سلگائی گئی، ان گڑھوں میں بہت سخت آگ سلگائی گئی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ان لوگوں نے کس وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کا شدید اور زندہ جلائے گئے، صرف اس بات پہ کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کی پاداش میں ان کو سزا ملی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے پکے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی ذات پاک سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود کتنا حلیم ہے، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو بھی ڈھیل دے رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنے استقامت کے ساتھ جو ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ ان کا کس طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے، واویلا کریں گے، یا جان چھڑا لیں گے، یا پاسا پلٹ جائیں گے، یا وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے۔ یہ چیز اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، پھر آزمائشیں برحق ہوتی ہیں، ہر قسم کی آزمائش، جو آزمائش جس قسم کی بھی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ آزمایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں ڈال دیتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی آزمائش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ آج بھی ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ضرور بھیجیں گے۔ اب ہر بندے کی آزمائش دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی۔ جو اجتماعی آزمائشیں آتی ہیں وہ ایک ہی طرح کی آزمائش پوری پوری قوموں پہ اور پوری پوری لوگوں پہ، ملکوں پہ آ جاتی ہیں، لیکن جو انفرادی طور پہ آزمائشیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں آیت 12 سے 16 پہ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، لیکن وہ غفور ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اللہ کی پکڑ کی بات ہوئی ہے کہ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی بڑی سخت۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو پکڑتے ہیں نا تو شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پھر کوئی ترس نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ انہ ہوا یبدی و یعید، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس میں شک کس چیز کا ہے؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ وہ اس کے لیے مشکل ہے کہ دوسری دفعہ پیدا کرے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا، ان کے بخشنے والا بھی ہے۔ بندوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے سے اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے، لیکن جو گناہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور ڈٹائی پن سے اس کے اوپر برقرار رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ لیکن جو گناہ بندے سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، جو گناہ بندے سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ بھول چوک ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن جان بوجھ کے جو گناہ کرتے ہیں اور ڈٹائی پن سے پھر ہم اس پہ برقرار رہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، تو یہ اس کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ محبت کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ کوئی انسان 100 قتل کر لینا لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ جتنی بڑے سے بڑا بھی گناہ اس نے کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہماری نظر میں کسی نے بہت بڑا گناہ کر دیا
دیکھیں کوئی اگر مسلمان ہو کے مرتد ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، معافی مانگتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر مرتد ہو کے پھر مسلمان ہو گیا، پھر ایسے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف کر. مسلمان ہو کے پھر 2 3 دفعہ بھی کرنے سے اگر وہ بار بار اس طرح کرتے ہیں اور معافی مانگتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کسی نے 100 قتل کیے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ معافی مانگے گا تو تب اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر وہ کوئی بھی ایسا گناہ کر کے معافی نہ مانگے، اس کو مہلت ہی نہ ملے معافی کی، اور اس کے حال میں ایسے حال میں موت آ جائے، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذوال عرش المجید، عرش کا مالک، بڑی شان والا. اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور بہت بڑی شان والا. اللہ تعالیٰ جس طرح بندے کو بخشتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی کمزوریاں دیکھتا ہے، کمزوریوں کو درگزر کرتا ہے، اس کی کمیاں دیکھتا ہے، اس کے گناہ دیکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے ساتھ معاف کرتا جاتا ہے. بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں، مجھے معاف کر کے. بخشنے والا، محبت کرنے والا، وہ معاف کرتا جاتا ہے، بخشتا جاتا ہے، کیونکہ بڑے عرش عظیم کا مالک ہے. عرش المجید، عرش کا مالک، بڑی شان والا رب ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں لے کے آتے، یا وہ جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے یا کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے ایسے کام. ایسے بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک بخشنے والا یہ ہے نا کہ بخشنے والا کہتے ہیں جو امید بھی دلائی گئی کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کرے گا تو اس کے دامن میں رحمت میں آ کر جگہ پا سکتا ہے. محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اپنی خلق سے عداوت نہیں رکھتا. خواہ مخواہ اس کو مطلق عذاب کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ کا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اس سے وہ محبت رکھتا ہے. سزا تو اس وقت دیتا ہے جب کوئی سرکشی سے باز نہ آئے اور سرکشی میں آگ سے بڑھتا جائے اور توبہ بھی نہ کرے، پلٹے بھی نہ، رجوع نہ کرے، ندامت اس کے اندر نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ ساتھ لائے گا کہ سلطان سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے، اسے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. حضور کو بڑھ کر کہہ کر انسان کو اس کے کمینے پن پر متنبہ کیا گیا کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے. اور آخری صرف یہ بیان کی گئی کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالے والا ہے. یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرے اسے وہ اس سے منع کر سکے. کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کام کرنے سے روکے یا منع کر سکے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حل اتاک حدیث الجنود، بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کا. تمہیں ان لشکروں کا حال معلوم ہوا؟ کون سے لشکر؟ فرعون کا اور ثمود کا. تو یہ فرعون اور ثمود کے قصے پیچھے بارہا دفعہ رپیٹ ہو چکے ہیں. قرآن اگلے پیراگراف میں بتایا گیا، قرآن بلند پایا کلام ہے، ایمان لاؤ کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہے. وہ جان بوجھ کے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کافر. اور اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے جو اتنی سچی کتاب ہے، ان کو دین اور دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں دینے والی کتاب ہے، لیکن اسے جان چھڑا رہے ہیں، منہ موڑے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور خدا بھی ان کے گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کو گھیرے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، یہ قرآن عظیم الشان ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کی ذات پاک ایسی ہے کہ سب کچھ کر کے گزرنے والا، اور کافر جان بوجھ کے اس کی تکذیب کر رہے ہیں. دیکھیں اس دور کے کافر تو جان بوجھ کے تکذیب کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے دور میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی قرآن سے منہ موڑے ہیں، کوئی بھی قرآن کی طرف نہیں آتا. نام کے مسلمان ہیں، ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، قرآن کی طرف جب آنے کو کہیں تو سو بہانے اور سو اپنے جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے جان چھڑاتے ہیں اس سے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو ٹائم نہیں دے سکتے. جو چیز ان کی دنیا بھی سوارے گی آخرت بھی سوارے گی اسی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس دور کے تو کافر لوگ جان چھڑاتے تھے نا، آج کے مسلمان بھی قرآن سے جان چھڑا رہے. ٹھیک ہے جان چھڑائیں، چھڑا لیں،
भागे अल्लाह से, भाग जाएं, कहाँ भागें, कहाँ तक भागेंगे? आखिर तो पकड़ेगा ना अल्लाह ताला, मौत तो आएगी, फिर तो जाना ही पड़ेगा, चारों ना चार। जो रब की जात आज हमें मोहब्बत और प्यार से बुला रही है, और हम कुरान पढ़ के रब को पहचाने और रब की तरफ अपने शौक, मोहब्बत और खुशी से आए, इसकी बात कुछ और है। और अगर नहीं आएंगे तो मौत तो हमें लेके ही जाएगी रब के पास, लेकिन वो चारों ना चार ना खुशी से जाएंगे और कुछ करके भी नहीं गए, फिर हमारी पकड़ भी बड़ी सख्त है। तो ये कुरान अजीमुल शान है। इंसानों, इसको समझो, इसको देखो कि ये किस कदर अजीमुल शान किताब है, अजीमुल शान रब की ये कलाम है। और ये लोहे महफूज में लिखा हुआ है, वहां से जिब्रील अमीन को नकल कॉपी करके दी गई, जो आज मेरे और आपके पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इस सूरत से हमने जो अपनी जिंदगी से जो ताल्लुक है वो क्या सीखा, हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, कि क्या हम दीन को कुर्बानी की सतह पर लेते हैं? जैसे असहाबे उखदूद ने ईमान का दावा तो किया, फिर उनको कुर्बानी देनी पड़ी। सब ईमान ले आए कि हम इस लड़के के रब पे ईमान लाते हैं। अब कह तो दिया उन्होंने, फिर अल्लाह ने आजमाइश में भी डाला, ठीक है अगर कह दिया तो अब जिंदा जलने का अजाब चखो। तो वो चखा उन्होंने, वो जिंदा जलने यानी कि अपनी जानें दे दी अल्लाह के रास्ते में। आज हम कितनी कुछ जान कुर्बान करते हैं कुरान को सीखने के लिए। हम कह तो देते हैं हम मुसलमान हैं, जरा सी जान पे बनी कोई माली जिस्मानी नुकसान होता हुआ नजर आए, फौरन उस रास्ते को छोड़ देंगे, फौरन उस ट्रैक को छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमारा ये मसला है, वो मसला है, घर का मसला है, शोर का, मेरा घर टूटने का, ऐसा ना हो कि मेरे शोर नाराज हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे 100 मसाइल, इंसान 100 बहाने अपने तराश लेता है। तो हम दीन को कितनी कुर्बानी के सतह पे लेते हैं। दीन अगर इस्लाम है ना, हमने इसको सीखना है, फिर अल्लाह ताला ये आजमाइशें बढ़ा के वो आनी है, वो झेलनी है, साथ साथ बर्दाश्त करनी है, तब जाके अल्लाह की नजर में हम साबित कदमी का मुजाहिरा कर पाएंगे। अल्लाह की नजर में वाकई हम सच्चे पक्के मुसलमान लिखे जाएंगे कि इन बंदों पे अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आई थी, लेकिन उन्होंने सच्चा रास्ता नहीं छोड़ा, इसको मजबूती से पकड़े रखा। चाहे जान की आजमाइश आए, माल की आए, बच्चों की, औलाद की, किसी किस्म की आजमाइश आई, इन्होंने ये रास्ते को नहीं छोड़ा, किसी सूरत नहीं छोड़ा। सर्दी है, गर्मी है, बहार है, खजा है, धूप है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। खुशहाली है, बदहाली है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। एक दफा मिल गया, एक दफा लग गए इसके साथ, तो फिर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, यहाँ तक के यकीनी बात आ जाए, मौत का पैगाम आ जाए, और हम रब को साबित कर दें कि या रब्बिल आलमीन, हम तेरे रास्ते में चलते 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 तेरे तक आ पहुंचे हैं। हमारा ताल्लुक रब से किस दर्जे पे है, हमने ये देखना है। कुर्बानी की सतह पे जी रहे हैं, या जैसे ही कुर्बानी आती है फौरन उस चीज को छोड़ देते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये तो आपने देखा है कि ये मुनाफिकों की सिफ्त है, जब उनके लिए कुर्बानी करनी पड़ती थी वो पीछे हट जाते थे, और जब इस्लाम से फायदे लेने होते थे वो आ जाते थे फायदे लेने, लेकिन देने की बारी आती तो पीछे हट जाते। तो अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है ना हमारा, किस दर पे जान माल वक्त हम अल्लाह को दे रहे हैं या नहीं, कुर्बानी की सतह पे जी रहे हैं या नहीं, क्या हम इबादत इखलास और कबूलियत के दर्जे पे करते हैं? क्या जो भी इबादत करें, चाहे नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, और जिंदगी गुजारने के जितने ढंग है ना, अगर हम सीख जाएं, ये भी एन इबादत है। जिंदगी गुजारना एन इबादत है, अगर हम सीख जाएं कि वो जिंदगी किस तरह गुजारें। सोना, उठना, जागना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना एन इबादत है, अगर हम थोड़ी सी सुन्नत सीख जाए, अल्लाह का तरीका, बताया हुआ तरीका सीख जाए, वो हमारी इबादत है। तो हम जो भी इबादत है, जो भी मिलना मिलाना, हत्ता के मिलना मिलाना, रिश्तेदारों से ताल्लुक, सोशल ताल्लुक जो हमारा होता है, अज़दवाजी ताल्लुक जो हमारा होता है, ये सारे ताल्लुकात, ये सारे मामलात, ये सारी चीजें एन इस्लाम के मुताबिक अगर हम थोड़ा से सीख जाएं तो इबादत बन जाएंगी। और इबादत जो खास रिचुअल्स है हमारे, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये इसके अलावा ये चीजें हम कितनी इखलास के साथ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो कितना ध्यान के साथ, और कितना रब के शऊर, अपने शऊर के साथ अपने रब को जहन में ला के कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं खालिस उसी के लिए काम कर रही हूँ। तो हम इबादत और इखलास की, हमारी जो इबादत है इसमें इखलास है या नहीं है, वो कबूल हो भी रही है नहीं, तो ये अपना हमने चेक करना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आगे हमारी सूरत तारिक है, और सूरत तारिक
اب طریقے ہیں، معنی راستے کے ہیں جس پہ چلا جاتا ہے۔ طارق کے معنی ہے راستے پہ چلنے والا، مگر عرف عام میں بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو رات میں آئے، اور ستارے کو بھی طارق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالخصوص رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر زمانہ نزول بھی اس کا ہے، سورۃ طارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبی میں نازل ہوئی، جب قریش آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گہری سازشوں سے کام لے رہے تھے۔ پہلے ہلکی پھلکی تھی، پھر جو وقت گزرتا گیا تو ان کی سازش بھی گہری سے گہری ہوتی گئی، اتنی گہری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کے باز نہ آئے وہ، کہ ہم نے ان کو قتل کے بھی انہوں نے منصوبے بنائے۔ یہ تو اللہ کی ذات پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور انہوں نے تو اپنی طرف سے کام پورا کر ہی چکے تھے۔ پھر آگے کتابی رابطہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صورت بروج میں قریش مکہ کی تکذیب کا ذکر ہے، اور انہیں قرآن کی تکذیب نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ کیا قریش مکہ تم قرآن کی تکذیب نہ کرو اور اصحاب حدود کی طرح کے حرکتیں نہ کرو جو وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہاں اس صورت تاریخ میں بتایا کہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اہم کلیدی الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت تاریخ میں نفوس اور افاق کی دلیلوں پر غور کر کے، یعنی کہ اپنے نفسوں میں، اپنے ذاتوں میں اور افاق پورے کائنات پہ دیکھیں، غور و فکر کریں، اور آخرت کی زندگی کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی اس میں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو دیکھو کہ تمہیں پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، آفاق کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، کس طریقے سے رب کی ذات نے پیدا کیا۔ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے تمہارا اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر منکرین آخرت کے اہل ایمان کے خلاف سازش کرنے کے بجائے قرآن کی سنجیدہ باتوں پر غور و فکر کر کے آخرت کو تسلیم کر لینے کی دعوت اس میں ان کو دی گئی، منکرین کو۔ پھر موضوع اس کا کیا، انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی چالیں اور تدبیر جو وہ مکر کر رہے ہیں ذکر نہیں دے سکتے۔ پھر اس صورت کے بھی 4 پیراگراف ہیں، اور مرکزی مضمون اس ایک انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور قرآن مجید قول فیصل ہے، قرآن کے فیض سے روحیں سراب ہو کر رہیں گی۔ جن کے اندر خیر ہے، خیر والی روحیں اس قرآن سے فیض یاب ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اس کا جو مرحلہ ہے اس میں ہر انسان پر نگران فرشتے مقرر ہیں، اس کا بیان ہے 1 تا 4 آیت میں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کی نمودار ہونے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا تم جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اب دیکھیں قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والا کیا، اب اس کا نمودار ہونے والا کیا ہے اگلی آیت میں، کہ تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جانے ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی جان بھی ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی بھی نگہبان نہ ہوگا، ہر ایک کے اوپر نگہبان۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پوری اس صورت کو، کہ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہے۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کس طرح نطفے سے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرما دیا گیا جو خدا اس طرح سے وجود میں انسان کو لایا وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض سے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کو جانچ پڑتال کی جائے جو دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا۔ اس وقت اپنے مال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین میں درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کلام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں نہ ہے کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو ضد پہنچائیں گی، نقصان دیں گی، بلکہ انہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ در پردہ کفار کی یہ دھمکی دے کر بات کو ختم کر دیا گیا کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو
اپنی سی کر لینے دے، جو کرنا چاہتے کریں، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو ذکر دیتی ہیں، یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے سیکھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھا اس صورت کا تھوڑا سا نچوڑ اور خلاصہ۔ تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جو زمین اور آسمان کے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، اور جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بائیں پہنچا اور اسے ایک مقرر مدت تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا، اور اس بات پر آسمان کے اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی قسم کھائی گئی۔ اور نجم الثاقب کا جو لفظ ہے اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن اس سے مراد صرف ایک ہی تارا نہیں بلکہ تاروں کی جنس ہے، جھنڈ ہے، زیادہ تارے۔ یہ قسم اس معنی میں قسم اس لیے لی کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے چمکتے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق کر رکھ چھوڑا ہے۔ اب دیکھیں ستارے، سیارے، چاند، سورج، یہ کیسے جو فضا میں معلق ہے، گرتے نہیں ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، ان سے کوئی ٹکراتا نہیں ہے، اور اسی طرح کی حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران وہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا اس تارے سے ٹکراتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست پلاننگ ہے، زبردست نظام ہے کہ اس رب کی ذات نے جس طریقے سے یہ سارا نظام بنایا، تو تم سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اب اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اپنے نفسوں سے آخرت کی دلیل پر، اب یہاں پہ جو اس پیراگراف میں ہم دیکھیں گے 5 سے 10 آیتوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اپنے نفوس میں دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اس ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب انسان کی پیدائش کی طرف، کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے۔ اب عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنی ہستی ہی پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے، کون ہے جو پاک کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جراثوموں میں سے ایک جراثوم میں، یعنی کہ جو سیلز ہیں، جو اس میں سے پانی کے جو جراثیم ہوتے ہیں، سیلز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جراثیم اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب کر کے دونوں کو کس وقت جوڑتا ہے۔ بے تحاشا ماں کے اندر سے بھی بیضے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے دونوں کے ملاپ سے بچہ وجود میں آتا ہے، اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے، ان کے حمل میں ماں کے رحم میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے وہ قطرہ، ایک نطفہ، ایک ذرہ، اور پھر اس سے انسان بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد، جو حمل میں نطفہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے درجہ بدرجہ اسے نشوونما دے کر اسے اس حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ اسے ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہوتا، اور پھر کون ہے جو رحم مادر میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں پر تناسب قائم کرتا ہے۔ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کے آفات سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع فراہم پہنچاتا ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں اکثر اسے شعور تک نہیں ہوتا، کہاں کہ وہ خود فراہم کر لیں ان چیزوں کو سب کچھ۔ کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھلنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا، پوری کمی مائن دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب اصل میں یہ سلب اور ترائب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سلب جو ہے ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور ترائب کے معنی ہے سینے کی ہڈی، یعنی پسلیاں، چونکہ عورت اور مرد کے مادہ تولیت سے انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو سلب اور سینے، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی
کے جو ہڈیوں کے اندر سے مادہ نکلتا ہے نا، اس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک انسان اس پانی سے پیدا کیا کہ جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق ہے اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر اللہ تعالیٰ. یعنی جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے، یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے. اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کے بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں؟ اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے ہی اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے. اور جو شخص اس کا انکار کرے اسے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اس کے دماغ کی خرابی اسے یہ دعویٰ بھی کرا دے گی کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثے کے طور پر چھپ گئی ہیں، دنیا کے تمام شہر ایک حادثے کے طور پر بن گئے ہیں. اور اب دیکھیں، ایک انسان کہتا ہے نہیں یہ ایک حادثہ ہے، حادثاتی طور پر انسان وجود میں ہے، لیکن پھر وہ بھی یہ بھی تو سوچے نا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک حادثاتی طور پہ بن گئی. ٹھیک ہے، سب کچھ کتابیں حادثاتی طور پہ چھپ گئی ہیں، شہر اور کہانی حادثاتی طور پہ بن گئے ہیں. اور حقیقت میں یہ کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کے کام کرنے والی پختوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا ان تمام کاموں سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں نے دنیا میں بنائے. اب جو دنیا میں انسان خود بنا رہا ہے اس کو تو اس کو یقین ہے نہیں کسی کے بنانے بغیر یہ دنیا نہیں بن سکتی، یہ چیزیں نہیں بن سکتی. یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ باقی ساز و سامان کسی نے تو بنا. تو کیا اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ خود بخود بن گئی ہے. انسان اتنی عقل سے کام نہیں لیتا. اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر ہو سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے کہ یہ انسان پھر دماغی مریض ہی ہو سکتا ہے جو کہے کہ یہ ایک حادثے کی طور پر دنیا بن گئی ہے، اس کو بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں، ایک خالی کمرہ ہے، اس میں ہم لا کے سامان رکھتے ہیں، فرنیچر رکھتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس میں لا کے رکھی جاتی ہے. اگر کچھ نہ رکھے تو وہ خالی ہی رہے گا. اگر آپ ایک گھر میں جائیں وہ بھرا ہوا گھر سامان سے تو پھر یقینی طور پہ ایک خیال جاتا ہے نا کہ اس میں اس کے رہنے والوں نے لا کے رکھی ہوں گی یہ چیزیں، تو یہ چیزیں آئی ہیں. اب اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین کو دیکھیں تو بے تحاشا اس میں قسمیں ہیں، جاندار ہیں، رنگ برنگے پھول، پھل، پودے، درخت، موسم، ہر ایک چیز تو کیا یہ خود بخود بنے ہیں. ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آنا، ایک چیز کے بعد دوسری چیزوں نے خود بخود بنتی چلی جا رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جوں جوں رب کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں نا تو یہ راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات کو بھی بنانے والا ہے. اور اس ذات پاک پہ ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ ہے دل دماغ سب ماننے کو تیار ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، اس نے مجھے بھی بنایا. اور پھر کیا یہ ایسے ہی بنا دیا، بنا کے چھوڑ دیا کیا؟ اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص وہ مال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گیا، اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے ہیں مگر اس کے پیچھے جو نیتیں، غرض تھی، خواہشات، جس خواہش سے کام کیا تھا وہ سب ہے. اور اس کے جو باطنی محرکات ہیں یعنی کہ جن چھپی ہوئی حرکات کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا اور ان لوگوں کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا، سب کچھ وہ بیان کر دے گا. قیامت کے روز سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. اور جانچ پڑتال صرف اس بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا، بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض سے کیا، اس کی نیت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا. اور اس طرح یہ بات بھی ساری دنیا سے یہاں تک کہ خود ایک فعل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی کہ جو فعل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے. اس نے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کیا اس کا کتنا اثر ہوا، بڑے سے بڑا کام کیا اس کا کتنا اثر ہوا، کہاں کہاں پہنچے یہ اثرات اور کتنی مدت تک چلتے رہے. اب ہم سوچ رہے ہیں ہم اچھا کام کریں یا برا، اچھے کام کر کے اپنے اچھے کام کے اثرات پھیلائیں یا برے کام کر کے برے کام کے اثرات لائیں. یہ بھی پوچھ گچھ ہوگی کہاں کہاں تک، کس درجے تک اور کس مدت تک یہ ہمارے اثرات آگے چلتے رہے.
یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا کہ اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی. جو بیج کوئی شخص دنیا میں بو گیا اس کی فصل کس کس کی شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا. یہ ساری چیزیں رب کے حضور قیامت والے دن پیش ہوتی. کتنا ضروری ہے اپنے عملوں کو درست کرنا, کتنا ضروری ہے اپنی نیتوں کو, اپنے مقاصد کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن سے دور لوگ ہیں ان کی نیتیں دنیا کی غرض, دنیا, ظاہری, منہ کے آگے اچھے بن جانا, پیٹ پیچھے برے ہونا, منہ سامنے اچھے بن کے باتیں کرنا, پیٹ پیچھے اتنا بندہ برا ہو جانا کہ اس سے جیسا برا ہے ہی کون, اور منہ پہ اتنا اچھا ہو جانا کہ اس سے جیسا میٹھا انسان کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سب کچھ کل قیامت والے دن بتا دیا جائے گا, کس کس وجہ سے, کس نیت سے, کس مقصد کے لیے, کیا غرضیں تھیں ہماری, کس وجہ سے یہ کام کر رہے تھے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن جیسے ظاہر ہو ویسے باطن ہونا چاہیے. جس طرح انسان منہ پہ ہے اسی طرح اس کے دل کے اندر بھی ہو, تاکہ انسان ایک واقعی سچا, پکا اور مخلص انسان بن سکے. جس وقت پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی, فما لہ من قوت ولا ناصر, اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء ذات الرجع, قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی, والارض ذات الصدع, اور نباتات اگتے وقت ہٹ جانے والی زمین کی. اب قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. آسمان کے لیے ذات رج کے جو الفاظ استعمال کیے گئے نا, رج کے لغوی معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے, مگر مجازن عربی میں یعنی کہ اصل معنی کی جگہ اس کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں, اور یہ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی رہتی ہے اور وقتاً وقتاً برستی رہتی ہے. ایک اور وجہ بارش کو رجا کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندر سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین پر برستا ہے, اس لیے بھی اس کو ذات الرج کہا گیا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی, والارض ذات الصدع, اور نباتات اگتے وقت ہٹ جانے والی زمین کی. انہ لقول فصل, یہ ایک چچی تلی بات ہے, وما ہوا بالحزن, یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. جس طرح اب دیکھیں آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شق ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگنا کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے. اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے, یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک دو ٹوک بات اور سنجیدہ حقیقت پر مبنی بات ہے. یہ اٹل قوی حق ہے, اسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے ہر صورت, چاہے انسان اس کو مانے نہ مانے یا زبان کلامی مانے اور عمل کر کے نہ دکھائے. اب چوتھے پیراگراف میں 15 سے 17 پیراگراف میں کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے کہ انہم یکیدون کیدا, یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں, وعقید کیدا, اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں یعنی یہ کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں, اپنی پھوپھوں سے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں, ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں, ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر کے اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات چلنے نہ پائے اور کفر و جہلیت کی وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کفار اور ان کفار جیسے کرنے والے کام جو لوگ آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں, اب اس دور میں تو کافر کرتے لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صرف فرقہ واریت, گروہ فرقے ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے جو ایک قرآن پڑھا رہا ہے دوسرے اس کی طرف نہیں جانے دے رہے, الزامات لگا رہے ہیں, ادھر نہ جاؤ تم گمراہ ہو جاؤ گے, ہمارے فرقے میں آ جاؤ تم بالکل راست پہ آ جاؤ گے. جو کل وہ لوگ کام کر رہے تھے آج کے دور کا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. واقعی کئی دور میں بھی ایک چال رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو, کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ کافر جو کر رہے ہیں یعنی یہ تدبیریں جو کر رہے ہیں ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے گی, یہ آخرکار منہ کی کھا کر رہیں گے اور وہ منہ پھیل کر رہے گا جسے بجانے کی چوٹی کا زور لگا رہے. یعنی انہیں ذرا مہلت دو, جو کچھ یہ کرنا چاہیں دیکھیں کر لیں. زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود ہی آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا
کہ میری تدبیر کے مقابلے میں ان کی چالیں کتنی کارگر بنی. ان کی جو اللہ کی تدبیر ہے وہی محکم ہے، مضبوط ہے، زبردست ہے، اور جو ان کی چالیں ہیں وہ ناکام ہونے والی ہیں. تو آج بھی وہ لوگ سن لیں جو قرآن سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، خود دینی اور اہل القرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو قرآن کی طرف آتا ہے اس کو قرآن سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اس کی طرف لوگوں کو نہ روکیں، لوگوں کو آنے دیں، چالیں نہ چلیں. اللہ کی چال زبردست ہے، پکی ہے، ہو کر رہنے والی ہے. عملی زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جس پر دنیا پر پردہ پڑا رہ گیا. اس وقت اپنے مال کے نتائج بھگتنے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ اس کی مدد کوئی آ سکے گا. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم با مقصد زندگی گزاریں اور اپنی زندگیوں کا مقصد کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے. اتنی زبردست کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اتنے زبردست انسان کو ایک نظام زندگی دے کے، ایک زبردست کائنات کا نظام دے کے اس کو کھیل کے طور پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس سے باز پرس ہوگی، اسے با مقصد طور پہ بنایا گیا. اور اس کی زندگی کو مقصد انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.